ویلکم ٹو بلال فاریکس اکیڈمی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔ ابھی ایک ہماری بہن ہے، ان سے میں نے ابھی تک کوئی فیس چارج نہیں کی، کچھ بھی نہیں چارج کیا۔ میں نام ان کا نہیں بتاؤں گا۔ ان کی روتے ہوئے کی میرے پاس وائس آئی تھی کہ ان کے پاس ان کے دہیج کے پیسے تھے۔ کس چیز کے؟ شادی کے پیسے جو اس کے بھائی نے جمع کیے تھے اس کے لیے 90 یا 95,000، وہ اسکیم کیے ہیں۔ سوچ سکتے ہو آپ، ایسے لوگ ہیں۔ اسی بندے نے بس جس نے بھی کیے ہیں آپ سمجھ جائیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس بچی کی میرے پاس وائس پڑی ہوئی ابھی تک روتی ہوئی کی، تو میں نے اس کو پھر سنبھالا، اس کو میں نے کہا بیٹا آپ پریشان نہیں ہو، ٹھیک ہے، آپ ہم سے سیکھو، ہم آپ سے کوئی پیسے نہیں لیں گے۔ ابھی تک ہم نے اس سے کوئی پیسے نہیں لیے، اور وہ فری میں سیکھ رہی ہے ہمارے پاس، الحمدللہ کلاس لیتی ہے، کویشچن کرتی ہے، ہم اس کو آنسر کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر ایک اور ہمارے ایسے بھائی ہیں، ان سے بھی کوئی فیس ہم نے نہیں لی ہے، فری آف کاسٹ وہ پڑھ رہے ہیں ہم سے، ٹھیک ہے۔ جو بھی کویشچن ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں ان کو بہتر سے بہتر ان کو آنسر کریں، ان کو گائیڈ کریں۔ تو جب یہ لوگ بھی ہمارے پاس آئے تھے، یہ ایسے ہی تھے جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا $60 فیس دے کے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے میں نے پیسے ہی نہیں لیے، صرف ان کے حالات سن کے کہ یار یہ پریشان ہے، کوئی بات نہیں، سیکھیں آپ، مسئلہ نہیں۔ پھر وہ بندہ جب یہ حرکتیں کرتا ہے نا، تو اس پہ تھوڑا سا بندہ سوچتا تو ہے نا کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس اللہ ان کو ہدایت دے، ہمارے پاس تو بس یہی دعا ہے ان کے لیے، اور کچھ نہیں ہے۔ اور جو لوگ ہمارے اگر ان کے پاس گئے ہیں، ان کو فیسیں دی ہیں انہوں نے، تو میں کہتا ہوں اللہ ان پہ رحم کرے۔ جس طرح آپ بیہیویئر بتا رہے ہیں کہ جی جب دل کرے مائک بند کر دیں، جب دل کرے جی وہ کلاس سے ریموو کر دیں، تو یہ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ ٹھیک ہے۔ آپ سب وٹنس ہیں اس بات کے کہ کچھ ایسے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے ابھی بھی کلاس میں ہیں، جن سے باقاعدہ پڑھاتے ہوئے میرے آرگیومنٹس ہوئے، لیکن میں نے ان کو کس طرح سے ہینڈل کیا یہ بھی آپ نے دیکھا ہے۔ ورنہ میرے پاس تو پورا اختیار ہے، میں جس کو مرضی چاہے کلاس سے ریموو کر دوں، میرا جب دل کرے میں مائک بند کر دوں اس کا، میرے پاس پاور ہے اتنی، میں اس کو دوبارہ کلاس میں بیٹھنے بھی نہ دوں، اس کو میں ریموو کر دوں، ہر چیز کر سکتا ہوں، میرے پاس ہر چیز ہے۔ لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یار یہ جو لوگ ہیں جو میرے پاس سیکھنے آئے ہیں، ان کا قصور نہیں ہے، یہ شاید اس سٹریس لیول کا ان کا اتنا زیادہ ہے، یہ اس وقت اس مینٹل سچویشن سے گزر رہے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں سمجھ آ رہی، ہو سکتا ہے انہوں نے لاس بہت زیادہ کر دیا ہو، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کس سے کہہ رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھ کے میں تو درگزر کرتا ہوں، اور میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ ان کا آنسر دینے کی میں نے کمپلیٹ ان کو سیٹسفائی کر دوں، کہ بھئی جہاں پہ وہ کہیں کہ سر ٹھیک ہے اب ہم سمجھ گئے، پھر میں اگلے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ پہ شفٹ ہوتا ہوں کہ جی اب آپ سوال بتائیں۔ ہم تو اس طرح پڑھا رہے ہیں الحمدللہ، اور یہ میرا طریقہ پچھلے 14 سال سے 15 سال سے یہی ہے پڑھانے کا۔ آپ سب کو اگر میں ایک مزے کی بات بتاؤں، میں نے لاسٹ جو میرا اسکول تھا نا، جو میں نے چھوڑا ہے، جس کے بعد پھر میں نے کبھی اسکول نہیں پڑھایا، میں نے وہ اسکول جوائن کیا 7 دن میں نے صرف ہوئے، مجھے صرف 7 ڈیز ہوئے تھے اس اسکول کو جوائن کیے ہوئے۔ تو وہاں پر ایک ٹیچر تھی جو، یعنی کہ میں 9th کو پڑھاتا تھا، بایولوجی اور کیمسٹری اور فزکس یہ میں پڑھاتا تھا، اور وہ جو ٹیچر تھی وہ 9th کلاس کو انگلش وغیرہ پڑھاتی تھی۔ تو جس طرح میرا تو مثلا یہ تھا ہی نہیں کانسیپٹ، میں گیا کلاس میں اپنا پڑھایا، لیکچر دیا، اس کے بعد میں اسٹاف روم میں بیٹھ کے یا کہیں پہ بھی بیٹھ کے میں اپنی کتاب پڑھتا تھا۔ مجھے پڑھنے کی جو ہے وہ بیماری لگ چکی تھی، تو میں پڑھتا رہتا تھا۔ تو اس ٹیچر نے کیا کیا کہ اس نے جو ہے نا ووٹنگ کرائی اسٹوڈنٹ سے، ان کلاسز سے جہاں پہ میں پڑھانے جاتا ہوں، یعنی جہاں پہ میرے پیریڈز ہوتے تھے میں پڑھاتا تھا۔ تو جتنی بھی اسکول کی ٹیچرز تھی نا جو ان کلاسوں میں پڑھاتی تھیں، ان سب کے جو ووٹس دیے تھے اسٹوڈنٹس نے کہ جی ہمیں یہ ٹیچرز اچھی لگتی ہیں، وہ سارے ووٹ میں لا کے بھی نا تقریباً 14 ووٹ ہوئے تھے، ٹھیک ہے، جس میں کچھ ان ٹیچرز کے اپنے بچے بھی تھے ووٹ کرنے والے۔
اور میں ایک نون بندہ جس نے صرف 7 دن پڑھایا ان کو، اور میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرا کوئی ان سے لنک نہیں ہے، میں ایک نون انسان ہوں ان کے لیے، مجھے میری ان کلاس میں 100+ ووٹ ہوئے تھے الحمدللہ۔ وجہ صرف یہ ہے کہ اگر آپ کسی بندے کو پڑھا رہے ہو تو آپ یہ سوچیں کہ بھائی یہ ساری ذمہ داری اس کو سکھانے کی آپ کے اوپر ہے، آپ نے اس کو گائیڈ کرنا ہے۔ وہ تو بیچارہ نہیں سیکھ پایا نا، جبھی تو وہ ہمارے پاس آیا ہے۔ اگر وہ سیکھ پاتا، وہ سمجھ جاتا، تو ہمارے پاس کیا لینے آتا؟ ہمارے پاس اگر وہ آیا ہے تو وہ اسی لیے آیا کہ یار اس کو کہیں نہ کہیں اس کی کوئی نہ کوئی کمی ہے اور وہ ہم سے ٹھیک کروانا چاہتا ہے۔ اب اسی کلاس میں ہمارے ایک بھائی ہیں عاصم فاروقی صاحب۔ عاصم بھائی جب بھی ٹریڈ لگاتے ہیں نا مجھے وہ لازمی بھیجتے ہیں، جب وہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تب بھی بھیجتے ہیں، پھر جب اس کا رزلٹ آتا ہے تب بھی وہ سینڈ کرتے ہیں۔ آپ ویسے ہی ان سے کبھی پوچھئے گا کہ کبھی میں نے ایسا کیا ہو کہ میں نے ان کو غصے میں کہا ہو کہ یار یہ کیا طریقہ ہے جی، آپ مجھے بس ٹریڈ ہی بھیجتے رہتے ہو، اس کا کیا فائدہ، میں کیا کروں اس کا؟ جب وہ ٹریڈ لگانے سے پہلے مجھے سینڈ کرتے ہیں میں کہتا ہوں عاصم بھائی یہ ٹھیک ہے، اس پہ میں ریئیکشن سینڈ کرتا ہوں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، اوکے سیٹ اپ ہے، اچھا سیٹ اپ ہے۔ اور جب وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر ان کو اچھا ایک پازیٹیو فیڈ بیک دیا جاتا ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں ایک ریسرچ ہوئی ہے، میں آپ کو ابھی ریسنٹلی ایک ریسرچ کے بارے میں بتاؤں۔ 3 جو ہے نا وہ گلاس لیے گئے، اس میں پانی ڈالا گیا، 4 گلاس اور لیے گئے، 4 گلاس لیے گئے پانی سے بھرے ہوئے، 2 گلاس کے اندر جو ہے نا چاول کے دانے ڈالے گئے، ٹھیک ہے، اور باقی جو 2 گلاس ہے اس میں کچھ اور فوڈ کا کوئی بھی اور آئٹم ڈالا گیا، ٹھیک ہے، آپ وہ دال سمجھ لو یا روٹی کچھ بھی آپ سمجھ لیں، وہ اس میں ڈالا گیا کچا را فارم میں نا، جیسے چاول کے دانے کچے تھے ایسے ہی۔ اور اس پہ ایکسپیریمنٹ یہ کیا گیا کہ جو 2 گلاس تھے ڈیلی ان کے پاس کھڑے ہو کے نا پازیٹیو باتیں بولی گئی، اچھی باتیں بولی گئی، اور جو دوسرے 2 تھے ان کے قریب کھڑے ہو کے ان کو کوسا گیا، ان کو برا بھلا کہا گیا۔ آپ حیران ہوں گے، اور یہ ریسرچ میری نہیں ہے، میں نے نہیں کی ہے، یہ گوگل پہ اویلیبل ہے، آپ پڑھ سکتے ہو خود بھی جا کے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ جن کے پاس کھڑے ہو کے پازیٹیو باتیں کہی گئی، اچھی باتیں کہی گئیں، وہ چیزیں ہیلدی رہیں، خراب نہیں ہوئی، گلی نہیں، سڑی نہیں، بدبو نہیں آئی ان میں سے۔ اور جن کے پاس کھڑے ہو کے بری باتیں کہی گئیں سر ان میں بدبو آ گئی اور وہ سمیل کر کے سڑ گئی، چیزیں خراب ہو گئی۔ اب اس سے ثابت سائنٹسٹ نے تھیوری سے رزلٹ یہ نکالا کہ جو ہماری باڈی ہے نا اس میں 70% پانی ہے، یہ سب نے پڑھا ہے۔ تو پانی کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ پانی کی کچھ ایسی ہڈن کوئی پراپرٹیز ہیں جو ریئیکشن کو ایبزارب کرتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ پاسبل ہوا ہے۔ تو اب آپ اس سے یہ ایک اور نتیجہ نکال سکتے ہو کہ بھائی جو ہمارے بچے ہیں یا جو ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، جو ہماری کمیونٹی ممبرز ہیں، جو ہمارے فیملی کے لوگ ہیں، اگر آپ ان کو ہمیشہ کوستے رہیں گے، برا بھلا بولیں گے، سر یہ لائف میں کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے بڑا۔ لیکن اگر آپ ان کے پاس ان کو اچھی باتیں کہیں، ان کو پازیٹیو چیزیں دیں اور ان کو یہ حوصلہ دیں، ان کو یقین دیں، تو یقیناً یہ بھی کر سکتے ہیں۔ بہت ساری موویز میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بچپن میں چوٹ لگی لیکن ان کے دماغ میں ایک ڈر بیٹھ گیا کہ جی ہم چل نہیں سکتے، اور وہ بیساکھی کے سہارے چلتے ہیں، لیکن ایک پھر ریس دکھا دی جاتی ہے کہ جس میں ان کو یہ یقین آ جاتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں، تو ان کی وہ جو بیساکھیاں ہوتی ہیں وہ پھینک دیتے اور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سرکار اصل جو فیکٹر ہے نا آپ کی کامیابی اور ناکامی کے بیچ میں، وہ رویوں کا ہے، وہ بیہیویئرز کا ہے جو لوگوں کا آپ کے ساتھ ہے۔ اگر ایک انسان کامیاب ہوتا ہے نا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ میری بس جو ہے وہ کمال، میرا ہی اس میں کمال ہے، میں ہی سب کچھ کر رہا ہوں، میں نے ہی ہارڈ ورک کیا۔ نہیں سر، آپ کو بنانے میں بڑے سارے لوگوں کے رویے ہیں، آپ کے ماں باپ کے ہیں، آپ کے دوستوں کے ہیں، آپ کے رشتہ داروں کے ہیں، آپ کے ٹیچرز کے ہیں، تب جا کے آپ یہاں تک پہنچے۔ اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ان کا بیہیویئر ایسا ہے، تو بھائی بہت سارے لوگ ایسے ہیں لائف میں کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو کچھ دے دیتا ہے
یعنی کچھ ان کے پاس کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے جس سے ان کو لگتا ہے کہ جی بس جی اب تو ہم پتہ نہیں کیا کوئی توپ بن گئے، ترم خان بن گئے. تو ان کا جو غرور ہے نا سر، وہ 7ویں آسمان پہ آ جاتا ہے. آج صبح ہی میں نے ایک بات پڑھی، بڑی پیاری مجھے بات لگی کتاب میں. اس میں لکھا تھا کہ اگر کوئی ایسا علم اللہ نے آپ کو دیا جس کے بعد آپ میں غرور اور تکبر پیدا ہو گیا، تو سر آپ کی مثال ابلیس کے جیسی ہے. کیونکہ ابلیس کے پاس بھی تو علم تھا نا، وہ بھی تو فرشتوں کا سردار تھا. اس غرور نے اللہ کا حکم نہ ماننے پہ اس کو مجبور کیا کہ جی تم تو ابلیس ہو، تم تو سردار ہو، تم تو اس وقت تو اس کا نام عزازیل تھا. اسے نہیں مانا. اور اگلا جملہ کتاب میں تھا کہ اگر کوئی ایسا علم اللہ نے آپ کو دیا جس کے بعد اللہ نے آپ کو ہمبل کر دیا، آپ میں عاجزی آ گئی، آپ میں غرور نہیں آیا، آپ رحم دل ہو گئے، آپ لوگوں کا درد محسوس کر رہے ہو کہ یار آج جہاں پر یہ بندہ کھڑا ہے کبھی میں بھی تھا. تو لکھا ہے کہ یہ اللہ کا سب سے بڑا کرم ہے. وہ یہ ہر کسی پہ نہیں ہوتا، یہ اللہ کے کچھ خاص لوگ ہیں، اللہ ان پہ کرتا ہے. تو بھائی میں سب سے ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس قابل کر دے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی ہمبل ہو جائیے گا. کیونکہ ہمارے بڑے، میرے دادا جو اکثر مجھے، یہ میرے والد صاحب اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ جو پھل لگتا ہے نا، آپ ذرا باغ میں جا کے دیکھیں، پھل ہمیشہ اسی ٹہنی کو لگے گا جو ٹہنی جھکی ہوئی ہوتی ہے. اسی کو اللہ پھل لگاتا ہے، اسی کو اللہ پروان چڑھاتا ہے، اسی کے پھلوں سے بیج پیدا ہوتا ہے جن سے لاکھوں درخت پیدا ہوں گے، کروڑوں درخت پیدا ہوں گے. ہر کسی کو تو اللہ نہیں کوئی مقام دیتا. اور ایک اور جملہ ابھی لاسٹ میں بولنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عزت، شہرت، دولت اور کامیابی ہے نا، یہ شیرنی کے دودھ کے جیسا ہے. اس کو ہضم کرنے کے لیے بھی شیر کا بچہ ہی چاہیے. اس کے علاوہ اگر کسی اور جانور کا بچہ ہوگا نا، وہ ہضم نہیں کر سکتا. اس میں وہ قابلیت ہی نہیں ہے، وہ کیپیبلٹی نہیں ہے، وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ ہضم کر لے. تو کچھ لوگ الٹی کر دیتے ہیں بڑی جلدی، اور پھر وہ کامیابی اور جو بھی شہرت اور عزت اللہ نے دی ہوتی نا، بڑی جلدی لے لیتا ہے اللہ. بڑا شارٹ ٹرم ان کا کریئر ہوتا ہے. تو اگر آپ نے لانگ ٹرم کریئر بنانا ہے تو سرکار اپنے اندر عاجزی لے آئیں، ٹھیک ہے، اور جتنا ہو سکے درگزر کریں. جیسا میں نے ابھی کلاس سے پہلے بھی محسن بھائی سے میری بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ ابھی تو یہ تھوڑے ہیں لوگ ہمارے پاس، ابھی تو ہماری کمیونٹی میں لیٹ سے 1000 بندہ بھی نہیں ہوا، اور یہ مزید اس طرح کے لوگ آنے ہیں. ہم اس کے لیے ریڈی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور وہ جو آئیں گے بھی، وہ بھی اپنا ہی لاس کریں گے، ہمارا کیا لیں گے. ہمارا تو کسی قسم کا بھی نقصان نہیں ہے، مطلب 1% بھی ہمارا نقصان نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے. یہ سراسر وہ اپنا ہی نقصان کریں گے، جو بھی کریں گے، ہمارا کچھ نہیں جاتا، ٹھیک ہے. اچھا جی، ہماری بہن نے ہینڈ ریز کیا. جی میری بہن. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے بارے میں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ کنسسٹنٹ رہتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک مینٹور کو چھوڑا دوسرے تیسرے چوتھے کے پاس چلے گئے، تو وہ آئی ڈونٹ تھنک سو کامیاب ہو سکتے. ایگزیکٹلی ایسے، کیونکہ ان کی جو مائنڈ ہوتا ہے نا، وہ بدلتا رہتا ہے. پہلے وہ ایک چیز سیکھ رہے ہیں، پھر دوسرے کی، پھر ان کے اندر گریڈ بھی آ رہا ہے، اور کوئی آپ کی طرح تو سمجھا نہیں رہا ہوتا. کچھ لوگ بڑی بڑی گاڑیاں دکھا رہے ہوتے، اور وہ جو ہم نے ابھی ریکارڈنگ سنی اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ کتنا پراؤڈ تھا، پتہ نہیں بہت زیادہ غرور کے اندر تھا. تو ایسے مینٹور سیکھ کے آئی ڈونٹ تھنک سو کسی کی، جیسے آپ سائیکالوجی پہ کام کر رہے، کسی کی سائیکالوجی بھی نہیں بن سکتی. ایگزیکٹلی ایسے ہی. اور سر میں ایک اور چیز کہہ رہی تھی کہ جب آپ سے پہلے ہم ویڈیوز یا دیکھا کرتے تھے یا کہیں جوائن کر لیتے تھے، تو میرے مائنڈ میں تو یہ والا کانسیپٹ تھا کہ لاس چلو ہو، لیکن بہت تھوڑے سے ڈالرز کا لاس ہو، اور جب ہم پروفٹ کریں تو بہت زیادہ کریں. تو وہ چیز ہمیں صرف آپ کے پاس ہی ملی. الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر. یہ سب اللہ کا کرم ہے میری بہن، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے.
یہ اللہ نے مجھے جو تھوڑا بہت علم دیا میں آگے شیئر کرتا ہوں، اگر اس سے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ کا کرم. سر اس سے بڑا احسان کوئی کسی پہ کیا کر سکتا ہے کہ اس کو زندگی بھر کے لیے کمانے کے لیے ایک اسکل دے دے. آپ کسی کو کھانا دے سکتے ہیں، وہ ٹیمپریری طور پہ ایک فائدہ ہو سکتا ہے. آپ کسی کا گھر کا کرایہ کچھ ایسا آپ کسی کو بینیفٹ دے رہے، لیکن جو آپ اس کو ایک اسکل دے دے کہ وہ ساری عمر بیٹھ کے کمائے اور اتنے ریسپیکٹیبل وے میں، نہ کوئی باس ہے نہ کچھ ہے، اور نہ اس کو کہیں جانا پڑ رہا ہے، گھر میں بیٹھے جائے، گھومنے جائے، اپنا لیپ ٹاپ ساتھ لے جائے. تو سر اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے؟ اگر اس چیز کو بھی کوئی اگنور کر کے اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو بس اللہ اس پہ رحم کرے. ہمارے پاس بس ان کے لیے ایک ہی ریمارکس ہیں کہ اللہ ان پہ رحم کرے، بس ہم اور کچھ نہیں کہتے. وہ جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، جہاں بھی رہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، اور بس ان کو اللہ ہدایت دے کہ وہ لوگوں کے ساتھ تھوڑا نرمی کریں، کیونکہ عزت اور ذلت یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں کوئی کسی بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا. اور رہا سوال جیسے آپ نے کہا نا گاڑیاں دکھاتے ہیں، آپ بلیو کریں میں ایسی گاڑیاں، ایسی چیزیں لوگوں کو دکھا سکتا ہوں کسی کے ذہن میں بھی نہیں ہے. اس وقت رائٹ ناؤ جو میں آپ سب کو بتاتا ہوں کئی دفعہ کہ جی میں کنسٹرکشن سائٹ پہ ہوں، کچھ ہمارے بھائی آئے ہیں مجھ سے ملنے آفس میں نے ان کو وہ ہماری سائٹس وزٹ کرائی ہیں. وہ ایک گھر جو ہے وہ تقریباً 4 کروڑ پلس کا ہے الحمدللہ، جو 5 ہم کٹھے بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے 1-2 کروڑ کی گاڑی دکھانا، 5 کروڑ گاڑی دکھانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو یہ چیز دکھانا ہی نہیں چاہتا. بھائی میرے پاس ان چیزوں کا ٹائم ہی نہیں ہے فضول. میں کیا کروں گا آپ کو گاڑیاں دکھا کے؟ بھائی میرے پاس اگر ہے، فرض کریں میرے پاس گاڑی ہے یا نہیں ہے، اس سے آپ کا کیا لینا دینا؟ آپ کو فائدہ ہوگا اس سے، آپ کی ٹریڈ اچھی لگے گی، ایسا تو نہیں ہے. تو جتنا آپ کے لیے ضروری ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے ضروری ہے، وہ میں کوشش کرتا ہوں اس میں بہتر کروں. اگر جو پرانے آپ میری ویڈیوز دیکھیں اور ابھی کی ہماری ویڈیوز دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی مجھے 100% یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں امپروومنٹ آئی ہوگی کانٹینٹ میں، کہ جو پہلے ہم پڑھا رہے تھے اس میں بہتری آ رہی ہے. ہاں یہ چیز اگر آ رہی ہے دیٹس اوکے، اب ہم ٹھیک ہیں. اگر پہلے میں کلٹس دکھا رہا تھا اور آج میں فراری دکھا رہا ہوں تو یہ کون سا فائدہ ہے؟ اس میں لوگوں کو کیا ملے گا؟ ان کو تو کچھ نہیں ملے گا سوائے ان کو لالچی کرنے کے میں اور کیا کر رہا ہوں. اب ایک بندہ، ایک نیا بچہ ہے یا ہماری بچی ہے، وہ میرے پاس سیکھنے آتی ہے، میں اس کو ڈائریکٹ فراری یا لیموزین دکھا دوں تو وہ دیکھنے کے بعد اس کے دماغ میں تو پہلی پکچر ہی فراری یا لیموزین کی بنے گی. وہ میران یا کلٹس پہ تو اس کا سٹاپ لگے گا ہی نہیں نا. وہ کہے گی نہیں گاڑی لینی ہے تو وہی لینی ہے. اب وہ اس تک پہنچنے کے لیے اس کو کتنا لالچی ہونا پڑے گا، اس کو اوور رسک کرنا پڑے گا، اس کو اوور ٹریڈنگ کرنی پڑے گی، اس کو وہ کتنے اکاؤنٹ اپنے تباہ کر دے گی، لاس میں آ جائے گی. ابھی ہمارے پنجاب میں ایک واقعہ ہوا ہے، ایک ٹریڈر نے سوسائڈ کی ہے، بچوں کو بھی زہر دے دیا، بیوی کو بھی زہر دے دیا، خود بھی پی لیا، بچے مر گئے، بیوی اور خود بچ گیا. ٹھیک ہے، یہ ابھی ریسنٹ ٹائم میں ہوا ہے. لوگوں سے پیسہ لے لے کے لاس کر لیا، قرضے کر کے. جی صبح ہی اس بندے کو ہوش آئے جس نے یہ کیا. ایگزیکٹلی یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ مثلاً مجھے ایسے لوگ نہیں چاہیے بھائی. مجھے وہ بندے چاہیے جو ایک بزنس مائنڈ کے حساب سے میرے پاس آئیں کہ سر اگر مثال کے طور پہ جیسے میں سب کو کہتا ہوں بھائی آپ نے گریجویشن کی ہے یا آپ نے ماسٹرز کیا، آپ نے ایم فل کیا، کچھ بھی کیا ہے، آپ یہ دیکھو کہ اگر آپ مارکیٹ میں جاؤ کام کرنے، جاب کرنے، آپ کو کتنا پیسہ ملے گا. وہ جو بھی پیسہ ملے گا وہ اپروچ لے کر آؤ. یا مثال کے طور پہ اگر آپ 30 لاکھ کی گاڑی لے لو اور آپ جاؤ جا کے کریم پہ یا ان ڈرائیور پہ چلاؤ، ان ڈرائیو پہ چلاؤ یا اوبر پہ چلاؤ. اب اس میں آپ کا 30 لاکھ روپے انویسٹ ہے، 30 لاکھ آپ نے انویسٹ کیا، اس کے ریٹرن میں آپ کتنا پیسہ بناؤ گے وہ سوچ لے کے میرے پاس آ جاؤ کہ اگر آپ نے یہ 30 لاکھ اس میں انویسٹ کیا ہے اب آپ اس کا ریٹرن ایکسپیکٹ کرو اس حساب سے. تو یہ ریئلسٹک اپروچ ہے، یہ اچیویبل ہے، یہ آپ کر لو گے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے جی میرے پاس $10 ہے، مجھے $50,000 بنانا ہے یا مجھے $5 لاکھ بنانا ہے، یہ تو ان ریئلسٹک ہے، یہ تو پاسبل میں تو نہیں سمجھتا ہو جائے گا. ہوگا تو شاید قیامت تک ہوگا. ٹھیک ہے، سو یہ چیزیں غلط ہیں. جی سمیع اللہ بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. سمیع بھائی آپ سنائیے.
سر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے ساتھیوں سے 2 باتیں کر لوں. سر اجازت نہیں سر، آپ حکم کریں سر، کوئی مسئلہ نہیں. جزاک اللہ سر، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. اچھا، میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میری سر سے الحمدللہ میٹنگ ہوئی تھی. میں میرپور خاص گیا تھا سر کے پاس، تو سر نے جو کچھ ہمارے لیے سوچا ہوا اللہ پاک ویسے ہی ان کے خوابوں کے مطابق پورا فرمائے، میری تو یہ دعا ہے. تو اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں دیکھیں، لیکن بظاہر بہت چھوٹی ہے، لیکن بہت بڑے بڑے پلانز سر نے ہمارے لیے کیے ہوئے ہیں. ایک تو یہ تھے، سب سے پہلے ڈسکارڈ کی بات تھی، تو الحمدللہ ڈسکارڈ سرور ہمارا بن گیا ہے، اور ڈسکارڈ پہ الحمدللہ لائیو ٹریڈز بھی ہو رہی ہیں، لائیو ڈسکشنز بھی چل رہی ہیں ساتھیوں کے درمیان. اور باقی دوسری بات یہ کہ سر کا ایک مشن ہے کہ انشاءاللہ ہمارے اگر 1000 بندے ہم پورے کر لیتے ہیں نا اپنے ڈسکارڈ پہ، تو سر ہم لوگوں کو اسمارٹ منی بنانا چاہ رہے ہیں. جو میرے اپنے مائنڈ سیٹ کی بات ہے، جو میں نے سر کی باتوں سے اندازہ لگایا کہ اگر ہم 1000 بندے ایک ٹریڈ ایک جگہ سے ایگزیکیوٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہم مارکیٹ کو خود موو کرنے والے بن جائیں گے. تو کوشش یہ کریں کہ تمام ساتھی سر کے ساتھ جڑے رہیں، سر کے کانسیپٹس کو سمجھیں کہ ایس بی سی جو کانسیپٹ سر نے ابھی متعارف کروایا ہے، اور مارکیٹ میں میں خود بذات خود بہت مینٹورس کے ساتھ گھوم چکا ہوں، بہت لاسز کر چکا ہوں، لیکن جو سر کے کانسیپٹ مجھے سمجھ میں آئے نا، الحمدللہ پوری مارکیٹ کے اندر پورے یوٹیوب کو آپ چھان مارے، گوگل کو چھان مارے، پورے سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، کہیں پہ انشاءاللہ اس طرح کے کانسیپٹ نہیں ملیں گے. بالکل لیٹسٹ اور سر کے اپنے بنائے ہوئے کانسیپٹس ہیں، جس میں بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ کچھ آئی سی ٹی سے لیے، کچھ ایس ایم سی سے لیا، کچھ پرائس ایکشن. دیکھیں مارکیٹ چلتی تو اسی طریقے سے ہے نا. اب اس کو نام کوئی کچھ بھی دے دے، آئی سی ٹی اور ایس ایم سی میں کوئی فرق نہیں ہے. ایس ایم سی کا نیا نام آئی سی ٹی دے دیا، اس نے نام چینج کر دیے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے. سمپل پرائس ایکشن ہے، اور پرائس ایکشن کے اندر ایڈوانس میں جو مارکیٹ سٹرکچر سر نے پڑھایا نا، الحمدللہ کسی مینٹور کے پاس ایسا نہیں ہے. تو سر کے ساتھ جڑے رہے، لوئل رہے. انشاءاللہ اللہ پاک سے امید ہے کہ 4 سے 6 مہینے کے بعد آج جو ہماری کنڈیشن ہے وہ نہیں ہوگی، ہماری کنڈیشن یکسر چینج ہوگی. میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ سمیر بھائی. اچھا جی، حسنین عباس صاحب نے بھی کچھ کہنا ہے. جی حسنین بھائی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں نے تھوڑا لیٹ جوائن کیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ کا دل کس نے دکھایا ہے. نہیں جی، ہمارا دل نہیں دکھایا جی کسی نے. ہمارے جو ممبرز ہیں نا، ان کے ساتھ انہوں نے اسکیمز کیے، ہمارے ساتھ تو کیا کرنا تھا. سر میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا. جی سر. میں کسی مینٹور کے کہنے پہ جو ہے نا، میں نے اس کو فیس بھی دی، میں نے اس کو جوائن کیا. بڑا نام ہے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، اچھا نہیں لگتا، اللہ اس کے رزق میں اور برکت عطا فرمائے. تو وہ لوگ باتیں کرتے ہیں ایسی کہ جی فلاں سینٹیس میں یا اس کا یہ والا فارمولا جو ہے نا، یہ والا فارمولا لگا کے مارکیٹ کو ہم پریڈکٹ کرتے ہیں. نہ تو وہ ہمیں فارمولا سمجھ آیا، اور نہ جو ہے نا ان کی کوئی مارکیٹ کے بارے میں ہم نے کچھ سمجھے. وہ ٹریڈ جو ہے نا سگنل دیتے ہیں، ٹریڈ کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. وہ ٹریڈ لگاتے ہیں تو پروفٹ میں جاتی ہے، ہم ٹریڈ لگاتے ہیں تو ہمارا ہو جاتا ہے. 12 جی لاس کر کے جو ہے نا نکل گئے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے آپ سے ملوا دیا. کم از کم آپ کو جوائن کرنے کا ہمیں یہ بڑا فائدہ ہوا ہے کہ ہمیں مارکیٹ کی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ مارکیٹ چلتی کس طریقے سے ہے، چارٹ کو انالائز کرنے کا طریقہ سمجھ آ گیا ہے، اور ہمیں چیزیں سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے. مطلب چلے ہمیں یہ خوشی ہے کہ ہم نے سر کو پے کیا ہے، لیکن سر ہمیں ریوارڈ دے رہے ہیں، اس کا ہمیں سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، پروفٹ لاس اور نفع نقصان تو اللہ پاک کے ہاتھ میں چلتا رہتا ہے، پروفٹ بھی ہوتا ہے، لاس بھی ہوتا ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن جو آپ ہمیں سکھا رہے ہیں نا، وہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے. یہ ہماری یہ خوشی کی بات ہے کہ چیزیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں. سر مہربانی، بہت شکریہ سر. الحمدللہ جی، یہ سب حسین بھائی آپ سب بھائیوں کی دعا ہے اور اللہ کا کرم ہے. اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب اللہ کا کرم ہے. جی شہباز احمد صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی شہباز بھائی. اچھا بلال بھائی، میں بھی ایک بات شیئر کرنا چاہ رہا تھا آپ سے. حکم کرے سر. آپ کے اسٹوڈنٹ، آپ کے نا ایک اسٹوڈنٹ ہے سفیان بشیر صاحب. جی جی. وہ میرے ساتھ ایک ہی اسکول میں نا ہم دونوں ٹیچر ہیں.
جی 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 ایک اسکول میں دونوں ٹیچر ہیں. تو ان سے وہ پچھلے 2-3 سال سے نا اس پہ کام کر رہے تھے, ٹریڈنگ پہ جی جی سیکھ رہے تھے. مطلب مختلف جو کنٹرول تھے نا ان سے وہ سیکھ رہے تھے. تو مجھے بھی ساتھ ساتھ گائڈ کرتے تھے, لیکن میری اتنی زیادہ دلچسپی نہیں تھی. ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ بال بھائی کام کا ملا ہے, تو آپ نے نا بس جان چلیں ٹھیک ہے, آپ اتنے مصروف سے کیا کہہ رہے ہیں. اس نے مجھے بتایا کہ سر میرا پچھلے 2 سال سے جو ہے نا میں باتوں کو سمجھا ہوں, ٹھیک ہے آپ سے. تو سر بہت شکریہ آپ کا, اللہ پاک آپ کو خیر پاک ہماری صحت والی زندگی. آمین سر, آمین. اللہ پاک ہم سب کو کامیاب کرے اس مارکیٹ میں. یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے, یہ بہت زیادہ بڑی مارکیٹ ہے. اگر آج کسی بھائی کو یہ انڈسٹری, یہ مارکیٹ صرف سمجھ آنا شروع ہو گئی نا کہ یہ چلتی کیسے, آپ یقین کریں اس کے لیے پروفٹ بنانا اتنا ہی آسان ہوگا جتنا آپ اپنے کبڈ کو کھول کے اور پیسے نکال. لیکن اس میں مین ایشو یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا یہ کام کرتی کیسے. تو میرا اسی لیے مین جو کانسیپٹ ہے, جو میرا ٹارگٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو سٹرکچر سمجھا دیا جائے, انڈیوسمنٹ سمجھا دی جائے, ٹریپ سمجھا دیے جائیں اور آپ کی سائیکالوجی بلڈ کر دی جائے. یہ 4 ہی چیزیں جو کہ آپ کسی بھی کورس میں کرو گے. اگر آپ کو مارکیٹ کی ڈائریکشن نکالنا آ گئی, ویری گڈ ہو گیا. ٹریڈ لینا آ گئی, زبردست ہو گیا. آپ کو اس کے ٹریپ سمجھ آ رہے ہیں, کس طرح سے وہ مینیپولیشن کر رہی ہے مارکیٹ, وہ بھی سمجھ آ گیا. اب ٹریڈ کو ٹی پی تک ہولڈ کرنا ہے, اس کے لیے سائیکالوجی چاہیے, وہ بھی اچھی ہے. تو پھر پیچھے بچا کیا سیکھنے کے لیے. اچھا جی, رمضان علی صاحب. السلام سر. وعلیکم السلام جی رمضان بھائی. جی سر, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ رمضان بھائی, اللہ کا بہت شکر ہے. جی سر, میں بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا. ایک بیڈ ایکسپیرینس ہی رہا. تو آپ سے پہلے میں نے ایک جوائن کی تھی ٹریننگ, تو اچھا ان کا بھی بس اس طرح تھا کہ فیس بھی انہوں نے $100 لی, ٹھیک ہے. تو بس اسی طرح نہ ریپلائی ملتا ہے, نہ کچھ بھی ہے, نہ آنسر ملتا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے رول بنائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو کوئی بندہ اپنے انالیسس شیئر کرتا ہے اور وہ غلط ہوں تو ان سے وہ ایز اے فیس جو ہے نا جرمانہ لیتے ہیں $10 کہ آپ نے غلط کیوں شیئر کیا, بجائے اس کے کہ ہر بندہ جو ہے نا نیو بھی تو ایسے ہی غلط شیئر کرے گا. بھائی اس کو گائیڈ کرو نا. تم نے بولا فیس کس بات کی لی ہے, بولے اسکول میں کہ جو چھٹی کرنے پہ فائن لگاتے ہو. تو $100 ان کی فیس, اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم لائف ٹریڈ ایک الگ سے انہوں نے گروپ بنایا, اور ادھر جو $100 دیا ادھر شیئر کرنے کی بجائے سارا الگ سے گروپ بنایا ہے, ٹھیک ہے. تو ان کی ریکرنگ ہر منتھ فیس لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ سنانا یعنی کہ بہت بیڈ ایکسپیرینس رہا ہے. کوئی بھی کوشچن کا جو ہم پوچھتے ہیں تو اس کا آنسر نہیں ملتا, ٹھیک ہے. تو بس جی اللہ وہ آسانی کافی بیڈ ایکسپیرینس رہا. تو آپ کو میں اپریشیٹ کروں گا, آپ سے جتنا بھی میں نے جتنی بار بھی پوچھا ہے, لائیو میں پوچھا, آپ سے پرسنل میں پوچھا ہے, تو آپ نے نا بہت اچھا گائیڈ کیا ہے. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں سر. بہت مہربانی سر, بہت شکریہ رمضان بھائی آپ کا. بڑے اچھے آپ نے ہمیں ریویوز دیے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ کامیاب کرے اس مارکیٹ میں, اس انڈسٹری میں. جی شیخ علی رضا صاحب. وعلیکم السلام. علی بھائی آواز بہت سلو آ رہی ہے آپ کی. اچھا ابھی کچھ بہتر ہوئی؟ ابھی کچھ بہتر, شاید مائک آپ کا دور ہے. نہیں وہ میرے پاس ایک ایسا ہیڈ فون ہے جس کے اندر ہی مائک لگا ہے, لیکن ہاں شاید اسی لیے نا وہ تھوڑی آپ کی آواز دور سے آ رہی ہے, ایسا لگ رہا ہے. اچھا میں بس یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے اصل میں کبھی کوئی اور مینٹور یا کلاس وغیرہ تو نہیں جوائن کی, لیکن آپ کی کلاس جوائن کرنے کا ریزن یہی تھا کہ میرے پاس کوئی گروپ نہیں تھا جس میں کہ میں کسی سے اپنے ڈسکشن کر سکوں یا کسی کے ڈسکشن کو سن سکوں. اور میں نے کافی ریسرچ کی, 2 سال سے میں کر رہا ہوں اس چیز کو, کہ 2 سال کے اندر میں نے کافی چیزوں کو خود سے سیکھا. بہت ساری چیزیں میں نے, اور یہ جو ہے چارٹ اینالائزیشن, یہ جو ہے مارکنگ کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہے میں نے خود سے سیکھ لی تھی. مطلب یہ
لیکن جو مین پرابلم مجھے آ رہا تھا وہ یہی تھا کہ میرے پاس ایسے لوگ نہیں تھے جن کے ساتھ میں اپنی تھیوری ڈسکس کر سکوں. اور جو سب سے بڑا پرابلم میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ میرے میں صبر نہیں یا تھا نہیں تھا، جو کہ اب میں اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے ڈیولپ کیا ہے. کہ یہ جب سے میں نے اپنے آپ کو ڈیلی چارٹ پہ لے کر آیا ہوں تو مجھے اب زیادہ بہتر پکچر نظر آ رہی ہے. اور یہ صرف اسی وجہ سے میرے اندر آیا کہ مجھے آپ کی ڈسکشن سے یا باتوں سے، حالانکہ آپ موسٹلی وہ 1 گھنٹے کے چارٹ کے اوپر دکھا رہے ہوتے ہیں چیزیں، اور اسی کو دیکھنے سے، بار بار دیکھنے سے جو چیزیں مجھے محسوس ہوئی وہ یہ ہوئی کہ میں جس طریقے سے چارٹ کو دیکھ رہا ہوں وہ غلط ہے. اور جو کانفیڈینس میرے میں نہیں تھا کہ پرائز جس جگہ سے میرے سے ڈیسیجن غلط ہو رہا تھا، وہ جو مجھے ابھی سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کا ریئیکشن جو ہے، پرائز اگر اوپر جا رہی ہے تو میں اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا فومو کے اندر کہ یہ اب اوپر ہی جائے گی. لیکن وہ چیز جس طرح سے آپ نے بتائی کہ یار آپ کے جو لوور لوز کے اوپر جب ٹارگیٹ کو واپس لکوڈیٹی لے گا اس کے بعد سے وہ دوبارہ جب اوپر جائے گا تو پھر وہ چیزیں اب مجھے جس طرح سے سمجھ آ رہی ہیں وہ مجھے پہلے یعنی کہ آئیڈیا ہی نہیں تھا اس چیز کا. تو یہ جو آپ کا نالج ہے، یہ ایکسپیرینس ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سے بہتر کوئی ہوگا نہیں، کیونکہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں تو پہلی دفعہ آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوں. سر ہم تو کچھ بھی نہیں ہے سر، ہمارے بڑے بڑے سینئرز ہیں مارکیٹ میں الحمدللہ، ہم تو اسٹوڈنٹس ہیں ابھی تک. جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو بتانے یا سمجھانے کا طریقہ ہے، اور اس طریقے سے آپ اچھا پھر یہ جو آپ مجھے جو سب سے اچھی چیز لگتی ہے آپ کی، تو جو آپ ہمارے ایموشنس کو اسموتھ کر رہے ہیں، مساج کر رہے ہیں، ہمارے ایموشنس کو کنٹرول کرنے کی مطلب ہمیں گائیڈنس دے رہے ہیں، ہمیں ٹرین کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے فیئر کو اور اپنی گریڈ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، لالچ اور حوث کو. تو وہ بہت یہ کہیں پہ بھی، یعنی کہ میں نے حالانکہ بڑی بکس پڑھی ہیں ریڈنگ کے اوپر، اور یہ ساری باتیں جو آپ کرتی ہیں کہ ان بکس کے اندر بہت پرانے لوگ، وہ ٹرٹل تھیوری جیسی جو ہے، بہت پرانے لوگ اس کے اوپر جو ہے نا وہ بہت اچھی اچھی باتیں کر چکے ہیں. وہ باتیں آپ ڈیلی بیسس پہ ریپیٹ کر رہے ہوتے کہ یہ ایک بہت بڑا بلیسنگ ہے ہم لوگوں کے لیے، جو کہ باقی کی خوبی ہے کہ ان بیچاروں میں تک نہیں اتنا ایکسپیرینس ہوگا یا بڑا ہوگا، لیکن جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں لیکن وہ چیزیں نہیں ہیں کہ آج ہی ہوئی تھی، کہ پچھلے 100 سال سے الحمدللہ. مجھے بڑے میں اس چیز سے کہ ماشاء اللہ آپ نے یہ ساری کتابیں پڑھی ہیں اور آپ ہمیں وہی تھیوری اور آئیڈیاز بتا رہے ہیں جو کہ بڑے بڑے انٹرنیشنل مارکیٹ کے بڑے بڑے پلیئر ہیں جنہوں نے بکیں لکھی ہیں اس چیز کے اوپر، اور وہ آپ ہمیں گائڈ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ کامیاب کرے، اور ہمیں بھی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی آسانی کرے. بہت 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 شکریہ. یہ ہماری بہن ہے، انہوں نے آئی تھنک پھر سے ہینڈ ریز کیا. جی سر میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی. جب سے میں آپ کے گروپ میں ایڈ ہوئی ہوں 2 بار ایسے ہوا ہے کہ کوئی گروپ تھا اس کے اوپر نا ٹریڈنگ کا کوئی لوگو لگا ہوا تھا، تو وہ ایڈ مجھے بھی اس نے ایڈ کیا. تو اس سے پہلے تو وہ کچھ بات کرتے ہیں کچھ، میں تو ایگزٹ کر گئی. تو کیا یہ وہی والے اسکیمرز ہوتے ہیں؟ ایگزیکٹلی یہ وہی اسکیمرز ہیں. ان کا طریقہ واردات یہی ہے. یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ مینس کہ ایک لنک شیئر کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، میں ایک ایسا انسان ہوں کہ میں سارا دن تو مانیٹر کسی بھی چیز کو نہیں کر سکتا نا. میں سارا دن واٹس ایپ گروپ بھی نہیں دیکھ سکتا ہوں، میں سارا دن ٹریڈ بھی نہیں دیکھ سکتا ہوں. میں تو ظاہر ہے میرے اور بھی کام ہے، میری مصروفیت ہے. میں یہ تو نہیں دیکھ سکتا کہ یا تو پھر میرے پاس ایک آپشن ہے میں چیٹ ہی بند کر دوں. اب اگر میں چیٹ بند کر دوں گا تو پھر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بیچارے ڈسکشن کیسے کریں گے. لیکن ان کا طریقہ واردات یہی ہے، یہ ایک گروپ بناتے ہیں، اس میں لوگوں کو ایڈ کرتے ہیں، اور جو سیٹ اپ چل چکے ہوتے ہیں، یعنی جو مارکیٹ پلے ہو گئی، اب پلے ہوئی ہوئی مارکیٹ میں تو میں کچھ بھی نکال کے دے سکتا ہوں نا. کہیں پہ بھی میں پی این ایل لگا کے اور جو اس کا اسکرین شاٹ لے کے دے دوں، جی یہ دیکھیں جی ہم نے ٹریڈ لی ہے، ٹھیک ہے. یا ڈیمو کے اوپر میں ٹریڈ لگا کے اور اس کو میں اسکرین شاٹ دے دوں، آپ کو کیا پتا وہ ریئل ہے یا ڈیمو ہے. تو یہ اس طرح سے لوگوں کو دکھاتے ہیں، ان کی گریڈ کو اور بڑھاتے ہیں. ہر انسان میں گریڈ ہوتی ہے، اس میں کوئی یعنی کہ وہ نہیں ہے، بری بات نہیں، سب میں ہوتی ہے. لیکن یہ اس گریڈ کو اور زیادہ انہینس کرتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ان کی چھوٹی سی دکان چل جائے. تو یہ جو چیز ہے، اس کی وجہ سے ہم نے ان کو کہا کہ بھائی آپ پہلے ان کو وارن کیا گیا. ایسا نہیں ہے میں نے ان کو آج مثلا اچانک نکال دیا. ان کو پہلے 3 سے 4 دفعہ ہم نے یہی ایشو اٹھایا، ان کو سمجھایا کہ بھائی آپ نہیں کرو، آپ اس طرح سے نہیں کرو. اور بھی کچھ ہمارے بھائی ہیں جو ابھی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں، مجھے ان کے نام بھی پتہ ہے.
تو میں ان کو بھی بس یہی ریکویسٹ کروں گا کہ یار آپ کام کرو, نہیں کر سکتے ہو, نہیں آپ یہ چھوڑ سکتے, ہمارا گروپ خود ہی چھوڑ دو, وہ زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ ہم آپ کو نکالیں تو آپ کا نام ظاہر ہو جائے گا, آپ خود چلے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں, یا تو پھر چھوڑ دیں آپ یہ حرکتیں, صرف فوکس کریں پروفٹ بنانے پہ. اور جس طرح ابھی سمیع اللہ بھائی نے ایک بات کہی ہے, میں آپ سب کو ایک ایسا انسان بنانے کی کوشش کر رہا ہوں جو اسمارٹ منی کے طریقے سے سوچے مارکیٹ کو دیکھ کے, وہ ریٹیلرز کی طرح نہ پلے کرے مارکیٹ کو, وہ سوچے ایک بینک کی طرح, ایک بڑے انسٹیٹیوشن کی طرح سوچے کہ ہاں یار یہ اس طرح سے ہوگا. آپ کر کے دیکھنا شروع کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور پھر آپ دیکھیں ریزلٹ مارکیٹ آپ کو کیا دیتی. بہت سارے بھائیوں نے محسن بھائی کو کئی دفعہ میسج کیا ہے کہ جی آپ پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ, آپ بولو ہم آپ کو پروفٹ میں شیئر بھی دیتے ہیں, ہم حصہ بھی دیں گے آپ کو. تو ایک بندہ جس کو آلریڈی الحمدللہ وہ مطلب وہ $1,00,000 سے زیادہ مہینے کا بنا رہا ہے, وہ تم اس کو کیا دے سکتے ہو, تمہاری کیا اوقات ہے, وہ تمہیں کپڑوں سمیت خرید لے, تم اس کو تم کیا تم نے دینا ہے, ٹھیک ہے, اس کو تم لالچ دیتے ہو 10-5 ہزار روپے کا, اور وہ بھی پاکستانی, یار وہ ویسی انڈین ہے, اس کا 1 روپے ہمارے ویسے 3 روپے بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اوپر سے وہ ڈالر میں بنا رہا ہے تو وہ تو اور زیادہ ہے. تو یہ ان کو لالچ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. کس کا جی, وہ کہتا ہے نا ایک بندہ جو کاجو کھاتا ہے نا, وہ چنوں کا لالچ میں نہیں آتا, اس کو کاجو سے اچھی چیز کھلانی پڑتی ہے نا, تب شاید وہ سوچے. تو بہرحال جو ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ ان کو پتا ہے کہ یہ سب سکیمرز ہیں. جی عاصم فاروقی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی عاصم بھائی. سر خیریت ہے, ٹھیک ہیں سر؟ الحمدللہ. سر میں ٹریڈنگ سے علاوہ بات کروں گا تھوڑی سی. جی جی سر, ایک تو یہ ہے سر کہ آپ اس معاشرے میں ماشاءاللہ پازیٹیوٹی دے رہے ہیں سر, تو اس کا تو ہم لوگ آپ کو احسان نہیں دے سکتے کبھی بھی. تو اس کے علاوہ سجیشن ہے کہ آپ یوٹیوب پہ سر یہ موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ کوئی چینل شروع کریں. ماشاءاللہ پازیٹیوٹی جو دے رہے ہیں سر آپ اس معاشرے میں, اس اتنے گندے معاشرے میں, یہ مشل راہ ہے سر لوگوں کے لیے. اور یہ جو سر دوسری بات جو سی ہے سر کہ یہ معاشرے میں میرے خیال میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک ہم ظرف ہوتے ہیں, ایک ظرف والے ہوتے ہیں. تو ٹینشن نہ لیں, آپ کے سفر میں بڑا کچھ ہوگا ابھی. جی جی انشاءاللہ. تو پازیٹیو رہیں, بس اللہ خیر کرے گا. اللہ صاحب دوسری جو بات کر رہے تھے میسج والی, وہ جو میں آپ کو کرتا ہوں سر, تو وہ چھوٹی سی میں بات ہی کروں گا, بتاؤں بات مزے کی بتاتا ہوں آپ کو. اسٹارٹنگ میں آپ کو میسج کرتا تھا تو میری بیٹی مجھے بار بار منع کرتی کہ بابا انکل کو تنگ نہ کریں, پرسنل لائف بھی ہوتی ہے اور آپ تنگ کر رہے ہیں. تو ایک دن مجھے کہتی ہے بابا آپ بس جو ہونا تھا نا, جو میں کہہ رہی تھی وہی ہوا ہے. ان کا میسج آ گیا کہ پلیز عاصم بھائی آپ تنگ کر رہے ہیں اور ہماری پرسنل لائف بھی ہے. تو میں بڑا پریشان, میں بلڈ پریشر بھی ہے مجھے, تو میں بیٹھ گیا اسٹل ہو گیا. میں نے کہا یار عزتی ہو گئی. جب دیکھا اس نے کہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تو پھر کہتی بہت مزاق کر رہی تھی. پھر میں نے آپ سے پوچھا تھا, میں سر مسئلہ ہوا مجھے اشارہ کر دیجیے گا. تو سر بہت شکریہ, آپ نے ذکر کیا, کبھی آپ نے منع نہیں کیا مجھے, اور میں نے آپ کو بہت تنگ بھی کیا ماشاء اللہ سے. کوئی ایشو نہیں عاصم بھائی. مجھے ایک چیز عاصم بھائی پتا ہے کہ یہ جو فیز ہے نا جس سے ابھی یہ جو ہمارے بھائی گزر رہے ہیں, کبھی میں بھی اس میں تھا, مجھے اس چیز کا احساس ہے. اور جب میں عاصم بھائی ٹریڈنگ سیکھ رہا تھا نا 2016-17 کے آس پاس یا 18 کے آس پاس, تو اس وقت تو یوٹیوب پہ بھی کچھ نہیں تھا. آپ دیکھ لیں جتنے بھی یہ مینٹورز ہیں, آپ ان کی ویڈیوز کی ٹائم دیکھ لیں کب اپلوڈ ہوئے ہیں. یہ 2021-22 کے بعد آنا شروع ہوئی ہیں, اس سے پہلے نہیں تھی. تو ہم نے اس دور میں سیکھا کہ جب ہمیں مطلب مجھے ٹریول کر کے لوگوں کے پاس جانا پڑتا تھا. اور ہاں ہم نے ایسے سیکھا ہے کام, مطلب ہم نے کام چھینا ہے سمجھ لے لوگوں سے, ان کی ترلے منتے کر کے گھر بیٹھے مل رہا ہے سب کچھ. تو بس اب وہ بات ہے نا کہ ہمارے بڑے کہتے ہیں نا کہ جب آپ کو چیز بغیر محنت کے ملتی ہے نا تو اس کی قدر کم ہو جاتی ہے. بس بات یہ ہے. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. جی جی انشاءاللہ. اچھا جی شہباز احمد صاحب نے آئی تھنک پھر ہینڈ ریز کیا. جی شہباز بھائی.
سر وہ میں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا تھا، کر لیا تھا. جی ٹھیک ہو گیا. نہیں آپ کا ہینڈ ریز تھا، مجھے لگا شاید دوبارہ آپ نے کیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، آج کا جو پورا لیکچر ہے ہمارا وہ اس طرح موٹیویشن پہ اور ہمارے ریویوز پہ چلا گیا ہے، تو اس کو ہم لاسٹ میں ڈال دیں گے. ایک ہم سیشن کرتے ہیں نا، جو آخری کلاس ہماری ہوتی ہے، جو کہ ابھی آپ لوگوں کی تو دور ہے، بیچ جو ہمارا ایوننگ والا ہے اس کی ویری سون ہونے والی ہے. تو اس میں یہ ہم اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ ہمیں ہمارے فیڈ بیکس دیں کہ ہمارا آپ کے ساتھ کیا رویہ رہا ہے، اور ہمیں آپ گائیڈ کر دیں کہ جی ہم مزید ایسا کیا کریں کہ ان چیزوں کو ہم مزید بہتر کریں، تاکہ ہمارے جو آنے والے نئے بھائی ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری بچیاں ہیں، ان کے لیے ہم کیا ایسا کریں کہ اور اچھا ہو. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مشورہ ہے نا، لوگوں کی رائے کا جو احترام ہے، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. بعض اوقات ہمیں کوئی چھوٹا بچہ بھی اتنی پیاری بات بتا دیتا ہے کہ مزہ آ جاتا ہے سن کے. ٹھیک ہے، سو ہر انسان کو ویلیو دیں، اس کی رسپیکٹ کریں. سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ایک کتاب میں پڑھ رہا ہوں ابھی نا بچوں کے اوپر، یعنی پیرنٹنگ کے اوپر بھی ایک بک ہے، بڑی پیاری مجھے لگتی ہے. اس میں ایک بڑا پیارا جملہ ہے کہ آپ میں سے جیسے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جن کے ماشاءاللہ اپنے بچے ہوں گے، اپنی بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، تو ان کے حوالے سے میں نے سوچا یہ بھی شیئر کریں تو اچھی بات ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کتاب میں یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو جو بھی بنانا چاہتے ہیں نا، لائف میں کچھ بھی بنانا چاہتے ہیں، آپ اس کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، سول انجینئر بنانا چاہتے ہیں، آپ اس کو مقابلے کا ایگزام پاس کرا کے اس کو ایس پی ڈی ایس پی یا جو بھی لگوانا چاہتے ہیں، کمشنر کلیکٹر، کچھ بھی بنانا ہے آپ نے، وہ کتاب یہ کہتی کہ آپ کو بچپن سے نا اپنے بچے کو اس طرح سے ٹریٹ بھی کرنا چاہیے. اب یہاں آ کے ہر بندہ ٹینشن میں آ جائے گا کہ یار یہ کیسے پاسبل ہے. سر بہت آسان ہے. کتاب آپ کو یہ بتائے گی، جس طرح میں نے پہلے بھی ایک سائیکالوجی کا بڑا پیارا جملہ کہا ہے کہ برتن سے نکلے گا وہی جو اس میں ڈالا گیا ہے. کچھ لوگ زندگی میں آپ کو ایسے ملتے ہیں جو بہت بدتمیز ہوتے ہیں. سر اس کی وجہ یہ کہ ان کی اپنی عزت نہیں ہے، ان کے اپنے پاس عزت نہیں ہے، ان کو کسی نے عزت دی نہیں ہے. تو جب آپ کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں تو آپ آگے دو گے کیسے؟ تو ہمارا بچہ جو ہے نا وہ بالکل بلینک ہوتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے نا وہ خالی ہوتا ہے دماغ اس کا. ہم ہر چیز اس میں فیڈ کرتے ہیں، سیو کرتے ہیں. تو اگر ہم اس میں ریسپیکٹ کا ایلیمنٹ سیو کرنا شروع کر دیں تو وہ آگے لوگوں کو بھی عزت دے گا. اگر ہم اس میں چلاکی اور مکاری ایڈ کرنا شروع کر دیں تو وہ بھی آگے لوگوں کو وہی دے گا. اگر ہم اس کو ایمانداری، دیانتداری، اس طرح کے لیسن پڑھائیں اور نہ صرف رٹا لگوائیں، سر اس کو امپلیمنٹ بھی کریں. مثال کے طور پہ اگر آپ نے بچے سے کوئی وعدہ کیا ہے نا، حتمی کوشش کریں کہ اس کو پورا کر لیں. اس کو یہ نہ احساس ہو کہ یار یہ جھوٹے وعدے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اگر اس کو احساس ہو گیا تو سر آپ نے اس کو لیسن دے دیا کہ وعدہ جھوٹا بھی ہوتا ہے. کیونکہ کتاب آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جو بچے کی تربیت ہے نا وہ باتوں سے نہیں ہوتی، یعنی وہ زبانی کلامی نہیں ہوگی، وہ ایکشن سے ہوگی. آپ جو کر رہے ہو بچہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے. اور ایک اور ریسرچ ہوئی ہے کہ جو باپ ہوتا ہے خاص طور پہ، بچے 70% اسی کو کاپی کرتے ہیں، اسی کا ریپلیکا ہوتے ہیں. تو اب باپ کا جو کیریکٹر ہے وہ باتوں والا نہیں لے رہا. باپ تو ہر باپ یہی بولتا ہے بھائی اچھے بنو، اچھے کام کرو، نہیں، وہ اس کے کیریکٹر کو اسٹڈی کرتا ہے کہ یہ کیسا ہے. جب اس کو غصہ آتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ کیا یہ چیزیں توڑتا ہے؟ کیا یہ گالیاں نکالتا ہے؟ کیا یہ مار پیٹ کرتا ہے؟ بچے میں وہ چیزیں ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کچھ آپ جو ہے مثال کے طور پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں سر ہم نے دیکھا ہے کہ جی کچھ ماں باپ اچھے ہوتے ہیں، بچے بہت برے ہوتے ہیں، کچھ ماں باپ بہت برے ہوتے ہیں، بچے اچھے ہوتے ہیں. سر یہ ایکسٹرا آرڈنری کیس کبھی کبھی ہوتی ہے، ایکسیپشنل کیس ہے، ہر کیس نہیں ہو سکتا. میجورٹی جو ہوگی وہ اسی طرح سے ہوتی کہ بچہ اپنے ماں باپ، خاص طور پہ باپ کو 70% جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر دیتا ہے اپنے دماغ میں اس کے کیریکٹر کو، اور اسی کے اکارڈنگ پھر وہ 30% کی ہم گنجائش رکھتے ہیں کہ وہ 30% پھر سوسائٹی سے لے لیتا ہے. لیکن 70% سر بہت بڑا نمبر ہے. 70% میں کیا کیا آئے گا جی؟ اس میں ساری وہ چیزیں آ جائیں گی جو آپ کے اندر ہیں، جو جیسا آپ کا کیریکٹر ہے ویسے ہی اس کا بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا. سو آج ویسے آلموسٹ ہمارا جو سیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. ہم نے آج پڑھانے تو لیکوڈیٹی پولز تھے، لیکن یہ جو
ہمارے کچھ بھائی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا لیکچر اس طرح سے ہم نے مینیج کیا. سو انشاءاللہ ہم اس کو کل جو ہے وہ کور کر لیں گے کل کی کلاس میں. سو انشاءاللہ شام کی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.